السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، کہنا سننا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، اصل زندگی میں عمل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل میں ایک ارادہ اور ایک نیت کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم عمل کریں گے تو اللہ انعام کیا دے گا۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا
دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ کوئی انسان نہ دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ ہمیشہ ہمیش کوئی رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، قیامت کو نہیں مانتے، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ ماں بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں رہتا تھا یا گھر میں رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی ہے، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، تم نے مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ لیکن ماں بہنیں، ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے بندو، ایمان والے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے، اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دنیا کی مختصر سی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، اپنی منمانی زندگی نہ گزارو، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے، تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ فرماتے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس لیے کہ مابین آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں تاکہ سفر میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں، ایک سفر آخرت کا سفر بھی آنے والا ہے جہاں سے کبھی واپسی نہیں۔ اللہ فرماتے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آخرت کے سفر کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تیاری ہمیں سمجھا رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، آخرت کے سفر کی تیاری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارو، دنیا کی زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ آگے اللہ قرآن کریم میں
فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندو، میری ایمان والی بندیوں، دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو وہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہوں۔ تو ماں بہنیں، اصل دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، حالانکہ ہم نے دنیا سے کئی جنازے دیکھے ہیں، کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کئیوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، اس کے باوجود دنیا کی زندگی ہماری ایسی گزر رہی ہے جیسے ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، جس دنیا کی محبت میں تم اپنی زبان سے غلط بات کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم کانوں سے غلط سنتے ہو، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور ماں بہنیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، دن بدن دنیا کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں آگے اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقی، اصل سکون و اطمینان والی زندگی، دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ارے کوئی اچھے سے اچھے گھر میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے تو کوئی دیہات میں رہتا ہے، کوئی پریشانیوں والی زندگی گزارتا ہے تو کوئی راحت والی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، ہر ایک کے مختلف احوال ہیں، لیکن اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، اور ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار آخرت کی زندگی کا ہوگا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، دنیا میں اگرچہ خوش رہتے ہو، اگرچہ غمگین رہتے ہو، اگرچہ راحت میں رہتے ہو، اگرچہ پریشانی میں رہتے ہو، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں دیکھنا ہوگا کہ کیسے رہے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں نماز پڑھنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین کو، دنیا کی زندگی میں نافرمانی کرنے والوں کو قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کیا زبردست بات بیان فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو آخرت کا استحضار نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، دو دن کی زندگی ہے، دو دن کی زندگی میں کیا ہم خوشی منائے اور دو دن کی زندگی میں کیا ہم غم کرے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، دنیا کی زندگی میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہو۔ اس لیے کہ ماں بہنیں جب ہم کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں تو جب تک اپنی منزل پر واپس لوٹتے نہیں ہیں، جب تک اپنے گھر پر صحیح سالم واپس نہیں آ جاتے، تب تک سکون و اطمینان نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی زندگی اصل ہمارا گھر نہیں، اصل ہمارا گھر تو آخرت کی زندگی ہے، اصل گھر ہمارا جنت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ
خیر لمن اتقى، اصل سکون و اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، جس زندگی میں کوئی دکھ نہیں، جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں، وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقى، جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے والے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ہیں، ان کو آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، کسی پر ذاتی کا معاملہ نہیں۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ لیکن ہم موت سے غافل ہو چکے ہیں، موت کا استحضار ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ یہ زمانہ ایسا تھا، ہم نے اس زمانے میں، یہ کورونا وائرس کے زمانے میں کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، لیکن پھر بھی ہم آخرت سے غافل رہے، نہ آخرت کی تیاری کا شوق ہمارے دلوں میں رہا، نہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوا۔ میری ماں بہنیں، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کون کب اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ ہر ایک کے متعلق اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اتنی پریشانیوں کا سامنا ہم نے کیا، اس کے باوجود آج مسلمان کا حال یہ ہے، ماں بہنیں جب فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ یعنی اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود مسلمان نماز پڑھنے کو تیار نہیں، مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ لیکن ماں بہنیں یاد رکھو، جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو 5 وقت کی نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس پر زبردستی کا معاملہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس پر ظلم نہیں کر سکتی۔ لیکن جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، پھر اس کو دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، دنیا والوں کے سامنے عاجز ہونا پڑتا ہے۔ اصل ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں نے کہا نا، ہم تو موت سے ایسے غافل ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، اور سال ہر سال کی تیاری ہم نے اپنے دماغ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنی موت کو بھول چکا ہے اور ایک پلان دماغ میں بنا ہوا ہے۔ یہ 2021 گزر رہا ہے، 2022 میں یہ پلان ہے، 2023 میں یہ پلان ہے، 2024 میں یہ پلان ہے۔ فرمایا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، میرے صحابہ کرام، میرا حال تو یہ ہے، جب میں پانی پینے کے لیے پیالہ اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ پیالہ نیچے میں رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے
کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ دوسری طرف میں سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا، لیکن ماں بہنیں ہم تو دنیا کی زندگی غفلت میں گزارتے ہیں، جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی میں اعمال صالح کریں گے پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، اور دنیا کی زندگی گناہوں میں گزرے گی، دنیا کی زندگی نافرمانی میں گزرے گی، دنیا کی زندگی میں کسی کی برائی کی ہوگی، دنیا کی زندگی میں کسی پر الزام لگایا ہوگا، دنیا کی زندگی میں کسی پر تہمت لگائی ہوگی، برائیوں میں زندگی گزارو گے پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے، اور نیک اعمال میں زندگی گزاریں گے پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سمجھدار، میری امت کا ہوشیار، میری امت کا چالاک آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لیں جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ ماں بہنیں زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا تو یہ نماز موت کے بعد کام آئے گی۔ میں اکثر خواتین کے بیان میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی 8 ڈور ہیں، 8 دروازے ہیں۔ حدیث میں فرمایا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا۔ آج ماں بہنیں ہم نماز کو چھوڑ کر اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اللہ کی مانتے نہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں چونکہ یہ عورتوں کا بیان ہے اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں، اللہ رب العالمین عورتوں سے کہتے ہیں میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کا نماز کا اہتمام کیا ہوگا اللہ پاک اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے، اللہ پاک اسے پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے، دنیا بھی اللہ پاک بہتر سے بہتر بنائیں گے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، بغیر کسی مجبوری کے رمضان کے روزے نہ چھوڑے۔ ہاں اگر مجبوری تھی، اللہ نے عورتوں کو مجبوری میں روزے رکھنے سے منع فرمایا تو رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ حدیث میں فرمایا میرے امت کی وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپائی جاتی ہے، اسلام نے عورت کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا زبردست مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ گزشتہ مہینہ جو گزر چکا ربیع الاول کا مہینہ، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور ربیع الاول کے مہینے میں جو گزر چکا ہے اسی مہینے میں ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ لیکن ماں بہنیں آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس وقت عورت کا کوئی ویلیو نہیں تھا، اس وقت عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے نبی نے آ کر عورت کو کیا زبردست شان نصیب فرمائی، کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا۔ کتنا بھی بڑا
بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک ماں کو راضی نہ کرے تب تک اسے جنت مل نہیں سکتی۔ فرمایا عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے، عورت تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو تمہیں بڑا زبردست مقام اور مرتبہ ہمارے نبی نے عطا فرمایا ہے، تم اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو پردے میں رکھا اور شوہر کی فرما برداری کی، شوہر کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مال دی تو مال دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے وہ عورت جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت کا ہر دروازہ اسے پکارے گا کہ اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ ماں بہنیں تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سمجھدار، میری امت کا ہوشیار وہ ہیں جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایسے اعمال کر لیں جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور میری امت کا ناسمجھ نادان آدمی وہ ہیں جو دنیا کی مختصر سی زندگی اپنی منمانی گزارے، اللہ کو ناراض کر کے گزارے، اللہ کو بھول کر گزارے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ اس لیے ماں بہنیں دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک زبردست خزانہ دینے جا رہا ہوں، اور یہ خزانہ میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، یہ انمول ہیرا میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں دیتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو دیا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ماں بہنیں ہر ایک کی یہ خواہش ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن آج میں آپ کو زبردست وظیفہ، زبردست عمل آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا، زندگی کی تمام ٹینشنوں کو اللہ پاک ختم فرما دے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مدینہ جانا مقدر فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ نے قبول فرما لیا تو اللہ ضرور مکۃ المکرمہ کا بھی دیدار کرائے گا انشاءاللہ، اور مدینۃ المنورہ کا بھی اللہ پاک دیدار کرائے گا انشاءاللہ۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ صحابی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، پورا جسم بیماری کی وجہ سے سوکھ چکا ہے، باڈی کمزور ہو چکی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور ماں بہنیں جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی نے ہم سے محبت کی ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی کو خبر پہنچی، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ماں بہنیں جب تمہاری پڑوس کی کوئی بہن بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار میں کوئی بہن بیمار ہے تو اس کی خیر خیریت کو ضرور معلوم کر لیا کرو، بیمار کا حال ضرور پوچھ لیا کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی صبح
میں کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، یعنی صبح میں کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اس کے باوجود 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے پوچھا جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، اللہ کے بندے یہ بیماری کے دن ہے، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، تم اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ اور ماں بہنیں آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، اس وقت ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا وہ بیمار صحابی سے کہ تم بیماری کے دنوں میں اللہ سے کیا دعائیں مانگتے ہو، کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیف ہے تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ صحابی دعا بھی کیسے مانگ رہے ہیں کہ اللہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی تو باقی رہنے والی زندگی ہے، اور آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، ماں بہنیں ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور ماں بہنیں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی حکیموں کی حکمت میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی طاقتور چیز ہے، دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور جو دعا میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں علماء تشریف فرمائے، حدیث شریف میں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں یہی دعا مانگی ہے جو دعا میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور اس دعا کو مانگنے کی برکت سے، اس دعا کو اہتمام سے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون بھر دے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر کاروبار کی تنگی میں پریشان ہے یہ دعا مانگے، اللہ پاک ضرور کاروبار میں برکت نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں
ہیں, قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, یہ دعا مانگ کر اللہ سے دعا مانگے, اللہ پاک ضرور قرض سے نجات نصیب فرمائے گا. گھر میں جوان بیٹی ہیں, گھر میں جوان بیٹا ہے, لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا, اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا. الغرض دنیا کی جتنی ہماری ضرورتیں ہیں, تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ پورا فرمائے گا. اب وہ دعا کوئی مشکل دعا نہیں ہے, قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے. جو ماں بہنیں قرآن کریم پڑھی ہوئی ہے وہ جانتی ہوگی, اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اکثر کو یاد ہوگی, صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اکثر کو یاد ہوگی, لیکن ترجمہ معنی کے استحضار کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کیا دعا مانگی ہمارے نبی نے؟ اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے. جب اللہ دنیا بہتر بنانے پر آوے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو اجاڑ نہیں سکتی. جس کی دنیا خود اللہ بہتر سے بہتر بنا لے, اس کی دنیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کی زمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس نے دنیا بنانے کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہو, رب العالمین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی, اس لیے کہ دنیا کی زندگی پہلی ہے. پھر ہمارے نبی نے مانگا وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے. کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے, جن اعمال سے جنت سنورتی ہے. اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرمائے گا. اور آگے فرمایا وقینا عذاب النار, جہنم کے عذاب سے اللہ تو مجھے بچا لے. ماں بہنیں یہ بہت زبردست اور بہت پیاری دعا ہے. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, چلنے کی طاقت نہیں تھی, بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی, اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا, اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی, اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے, ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں, ایسی بیماری کے حکیم جواب دے چکے ہیں, وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے, اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اب آپ کا سوال یہ کہ کتنی مرتبہ پڑھنا, تو اس کے لیے کوئی تعداد فکس نہیں ہے. جتنا اللہ پاک توفیق دے, 1 مرتبہ پڑھو, 2 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, 20 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, ضرور بھی ضرور اللہ پاک قبول فرمائے گا. اور ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں. ہمارے نبی سچے تھے, ہمارے نبی کی باتیں سچی ہیں, لیکن ماں بہنیں اگر ہم تجربے کے لیے پڑھے, لاؤ ٹرائی تو کریں, ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یقیناً ہمارا تجربہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگا, بلکہ ضرور بھی ضرور اللہ پاک ہمیں جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیں گے. لیکن ماں بہنیں ایک بات میں آپ سے کہوں گا, سارے وظائف بعد میں ہیں, پہلے 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے. تو اللہ سے دل سے دعا کر لو جمعہ کے مبارک دن میں اللہ پاک 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ماں بہنیں یہ جمعہ کا مبارک دن ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ہم پر احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے, شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کرو. جتنا ہم ہمارے نبی پر درود پڑھیں گے, اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے, میرا کوئی امتی جمعہ کے دن صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اونلی 1, صرف 1 مرتبہ درود شریف. بہتر درود شریف وہ ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھے ماں بہنیں, ساری عبادتیں مقبول اور مردود ہو سکتی ہیں. ایک آدمی نے نماز پڑھی, اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے, مردود بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی نے روزہ رکھا, اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے, مردود بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا کی, اس کی زکوٰۃ
مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہیں، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے جس امتی نے جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، بہتر درود شریف ہے نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہی، لیکن اگر وہ یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا اس کے لیے اللہ پاک عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھے تو عافیت کا ایک دروازہ کھلے گا، دو مرتبہ پڑھے تو عافیت کے دو دروازے کھلیں گے۔ اب عافیت کا دروازہ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، اور اس زمانے میں کورونا وائرس کی بیماری ہے۔ اللہ پاک ایسی بیماری سے اسے بچائے رکھیں گے جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے، یعنی چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 3، اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے، یعنی ظالموں سے اس کا کوئی سامنا نہیں ہوگا، اور اگر ظالموں سے سامنا ہوا تو اللہ پاک ظالم کو ناکام کریں گے اور مظلوم کو کامیاب فرمائیں گے۔ اور نمبر 4، اللہ اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو ماں بہنیں جتنا بھی ہو سکے درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کے استحضار کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرمائے، درود شریف کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ۔